بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری ذات پر جتنی دیر تک درود پاک پڑھتا رہتا ہے برابر اتنی دیر تک اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ فرمایا کہ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود زیادہ پڑھے یا تھوڑا پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت، محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سورۃ البروج کی آخری آیات طیبات ہیں جن کی تشریح و تفسیر ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آج ربیع الاول شریف کی 10 تاریخ ہے اور کل کا دن یقیناً بہت ہی بڑا دن ہے، چونکہ کل اور پرسوں کی جو درمیانی رات ہے یہ وہی رات تھی جس میں میرے آقا جلوہ گر ہوئے تھے، اور پھر مسلمان اپنی خوشی کا اظہار بھی فرماتے ہیں، اور اس سے اگلا جو اتوار کا دن ہے اس دن پھر جلوس بھی ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس دفعہ فقیر بھی اس آپ کے جلوس کے آخر میں ضرور حاضری دے گا انشاءاللہ۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ اصل میں جنہوں نے پچھلے 2 جمعے پڑھے ہیں ان کو بات جلدی سمجھ آ جائے گی کہ آقا کریم علیہ السلام سے آنے سے پہلے جو پہلی امتیں گزری ہیں ان میں سے کچھ ایسے ظالم لوگ بھی تھے کہ جب ان میں سے کوئی خوش نصیب کسی نبی کا کلمہ پڑھ لیتا تو جو کافر لوگ ہوتے تھے وہ ان کو پکڑ کر ایک سرنگ نکالتے، اس کے اندر پہلے ڈال کے اوپر سے آگ بھر دیتے اور ان کو جلا دیتے تھے۔ اس صورت کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت بھی فرمائی، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ ان کا کیا قصور تھا مسلمانوں کا، یہی نا کہ وہ اپنے رب کو مانتے تھے اور تم نے انہیں جلا ڈالا۔ تو اللہ رب العزت ان کی مذمت میں یہ ساری باتیں ارشاد فرما رہا ہے، اور اب یہاں پر فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یعنی یہ ان کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے اور ہر ظالم کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جو ظلم بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ظلم کرنے والا بندہ یاد رکھ لیجئے کبھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، ایک ہی صورت ہوتی ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ اچھا، اس توبہ کے اندر بھی ایک بڑا خاص مسئلہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بس اوقات لوگ ظلم کرتے رہتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کا مال کھا لیا، کسی کا مال دبا لیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کی ٹانگیں توڑ دیں، اور بعد میں کہا کہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا۔ یہ ایک صوفیاء نے بڑا خوبصورت نکتہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے بندو، نقصان تم کرتے ہو بندوں کا اور معافی مانگتے ہو اللہ سے۔ تو یہاں پر اصول یہ ہے جہاں پر تم نے اپنے رب سے معافی مانگنی ہے اس ظلم کی،
وہاں پر اللہ کے بندوں سے بھی معافی مانگنی ہے، ورنہ وہ معافی نہیں کہلائے گی، یہ یاد رکھنا ہے۔ وہ قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے مجھ سے تو معافی مانگ لی، او کھلوتے انہوں دن والی حساب کر، پھر وہ بندہ پھنس جائے گا۔ تو یہ ایک عجیب رواج ہے کہ تکلیف دی جاتی ہے اللہ کے بندوں کو اور معافی مانگی جاتی ہے اللہ سے۔ تو اس روش کو بھی بدلنا چاہیے۔ جب بھی کوئی بندہ کسی پر ظلم کرتا ہے تو پہلے اپنے رب سے معافی مانگے اور پھر اس بندے سے بھی معافی مانگے، تاکہ حساب سارا برابر ہو سکے۔ اچھا، اگر یہ سمجھ آ گئی تو اللہ کی جو پکڑ ہے یقیناً یہ بہت زیادہ سخت ہے۔ اب اس کی سختی کی مختلف صورتیں قرآن مجید میں ہیں۔ پہلے تو سختی کی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھتا تو پھر اس کے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھتا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کسی بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اگر پھر بھی نہیں سمجھتا تو پھر اس کے اوپر پہلی قوموں کے قصے پڑھ کے دیکھ لیں، یا تو پتھر برستے ہیں، یا وہ زمین میں دھنسا دیے جاتے ہیں، یا پھر ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو بندہ گناہ کرتا ہے نا، یہ اس کے لیے نشانیاں ہیں۔ بسا اوقات ایک بندہ نیک ہوتا ہے لیکن وہ بھی بیمار رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، یا اس کے پاس اتنا زیادہ رزق نہیں ہوتا، تو جو اللہ رسول کو راضی کرتا ہے اور پھر اس کے پاس کوئی ایسی صورت آ جائے تو پھر یہ اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ یہ ہر بندہ پہچان سکتا ہے۔ ایک بندہ ظالم جابر ہے، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی صورت اور ہوگی، اور اگر ایک بندہ تہجد نیک نمازی ہے، وہ بیمار ہے تو اس کی صورت اور ہوگی۔ یہ ہر بندہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ او پنجابی چاہتے بھی سارے ہکو رسے دے نال نہیں بننا چاہیے، مطلب اس کی کیفیت و کنڈیشن دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جا سکے گا۔ لیکن یہاں پر یہ بات فائدے سے خالی نہ ہوگی کہ اللہ رب العزت جو اپنے نیک اور فرما بردار اس کے بندے ہوتے ہیں، جب ان کو آزمائش عطا کرتا ہے تو یہ شاید آپ کو یاد ہو، جب سورہ والتین کی تفسیر میں نے آپ کو سنائی تھی، اس میں ہے کہ جب کسی نیک بندے کو اللہ تعالیٰ بیماری دیتا ہے اور وہ بیمار ہو جاتا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتا یا پھر وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو اللہ تعالیٰ جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو فرشتے سے کہتا ہے اس کی نماز لکھو۔ تو فرشتہ کہتا ہے باری تعالیٰ میں تو تیرے حکم کا پابند ہوں، لکھ تو میں دوں گا، پر تیرا یہ بھی حکم تھا کہ جب یہ کوئی نیکی کرے گا تب لکھنی، اب تو نیکی کر نہیں رہا تو کیسے لکھوں؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتے یہ بتا، اگر یہ بندہ صحیح ہوتا، تندرست ہوتا تو یہ نماز پڑھتا؟ تو فرمایا ہاں اس کی عادت تو ہے کہ اگر یہ تندرست ہوتا تو یہ نماز ضرور پڑھتا، یہ نیکی ضرور کرتا۔ تو فرمایا اب کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اے فرمایا کہ اس لیے کہ یہ بیمار ہے۔ تو پھر اللہ پوچھتا ہے بیمار کس نے کیا ہے؟ اے باری تعالیٰ تو نے بیمار کیا ہے۔ تو اللہ پھر فرماتا ہے کہ اس نے کوئی مجھ سے گلا شکوہ شکایت کی ہے؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے نہیں اللہ اس نے شکوہ نہیں کیا، بلکہ یہ تیری رضا پہ راضی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے فرشتے سے وہ دیکھو بیماری بھی اس کو میں دیتا ہوں، صبر بھی یہ کرتا ہے، شکوہ بھی یہ نہیں کرتا، اور اب اس کی سابقہ عادت بھی یہ تھی کہ یہ نیکیاں کرتا ہے۔ اب یہ ہماری دی ہوئی بیماری کی وجہ سے اگر نیکی نہیں کر رہا تو ہم ثواب بھی نہ دیں؟ اگر ایسا نہ ہو تو مجھے کریم کون کہے گا؟ میں کریم اسی صورت میں ہوں کہ اگر میں نے بیماری دی ہے، یہ صبر کر رہا ہے، تو اب اس کی سابقہ عادت کے مطابق میں اس کو ثواب دیتا چلا جاؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہو جاتی ہے اس بندہ مومن پر جس کو آزمائش دی جائے اور وہ اللہ کی رضا سمجھ کر اس کو برداشت کر جائے۔ تو ہمیں بھی جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے تو بہرحال برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ یاد رکھ لیں صبر 3 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ سب سے مشکل کام یہی صبر ہے، بہت اوکھا ہے۔ اے جنوں کرنا پیندا ہے نا، یہ انہوں پوچھیا کرو، دوسرے بندے کو نہیں پتا ہوتا۔ کہنا ہوتا ہے، ہم بھی تقریروں میں کہتے ہیں صبر کریا کرو، صبر کریا کرو۔ سیانے کہندے نے جدو اپنے سینے تو وال پٹیا جاوے نا، اے پیڑ مڑ ہوندی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ میں نے صبر کیسے کرنا ہے۔ اور وہی کیفیت جو ہم سامنے والے کو بتا رہے ہوتے ہیں جب ہمارے اوپر آتی ہے تو پتہ تب چلتا ہے کہ صبر کیسے کرنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جس بندے کو صبر عطا کر دے، یقین جانیے وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اگلے جہان میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔
صبر ہے بہت اوکھی چیز. آپ دیکھیں بڑی بڑی صبر کی مثالیں ہیں، لیکن جیسا صبر امام حسین نے فرمایا تھا شاید ہی کوئی ایسا صبر کر سکا ہوگا. لیکن یہ یاد رکھ لو، رہتی دنیا تک میرے لجپال حسین کا نام باقی رہے گا. یہ یاد رکھ لیجئے، رہتی دنیا تک باقی رہے گا. اور یہ ایسا نام بن چکا ہے کہ جو بندہ کوئی مصیبت زدہ بھی لے لے تو نام حسین کا صدقہ اللہ اسے بھی صبر عطا فرما دیتا ہے. مطلب ان میں ایک ایسی برکت آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے. بس اللہ تعالی ہمیں نیکوں کا صدقہ ہر قسم کی آزمائی سے محفوظ رکھے، اور اگر آ جائے تو پھر اللہ صبر کی توفیق عطا فرما دے. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. اب اگلی بات فرمایا انہ ہوا یبدئ و یعید. فرمایا لوگوں وہ جو تمہارا رب ہے نا، وہ پیدا بھی کرنے والا ہے اور لانے بھی والا ہے. یہ تھوڑی سی غور سے سننے والی بات ہوگی تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا یہاں پر اظہار فرمایا. یہ جو یبدئ کا لفظ ہے نا، یہ بادہ ان سے بنا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا. اور ویعید اس کا معنی ہوتا ہے لوٹا کے لے آنا. اس کا بھی معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، کھڑا کرنا، ظاہر کرنا. تو علماء نے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت وضاحت ارشاد فرمائی. فرمایا کہ یہ جو یبدئ سے اللہ کا نام ہے نا، اللہ کے جو نام ہے نا بدیعن، یہ بدیعن یہ اسی سے ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، لیکن ایسا پیدا کرنا جس کا پہلے کوئی نقشہ موجود نہ ہو. میرا خیال ہے میں نہیں سمجھا سکا، چلو میں مثال دے دیتا ہوں. یہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا نا، حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اللہ کے سامنے پہلے کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی ماڈل نہیں تھا کہ یہاں پر اس کا ناک لگاؤں گا، یہاں پر کان، یہاں پر جناب اس کے ہاتھ ہوں گے، ایڈا قد ہوئے گا، یہ ہوئے گا، وہ ہوگا. نہیں، بالکل نہیں تھا. تو جو بغیر نقشے کے کسی کو پیدا کر دے وہ میرا اللہ ہے، جسے بدیعن کہا جاتا ہے. اچھا، یہ جو انسان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بغیر کسی نقشے کے بنایا ہے، کوئی ماڈل نہیں تھا. اور اللہ ہوتا ہی وہ ہے جسے نقشوں کی ضرورت ہی نہ ہو. سمجھ آ رہی؟ ہمارے یہاں مکان بھی بنانا ہونا تو کہتے ہیں یارو نقشہ لے کے آ، میں نے ایک باری میں نے کو سمجھ لگا وہ کتنے کی ہے. ایسے ہی ہے جی. اچھا، پھر اگر آپ نے کہیں مارکیٹ میں یا کہیں بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی میں مکان بنانا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ذرا انہوں پاس بھی کرا کے لے آ. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اس کو پاس بھی کروانا پڑتا ہے. ایک ہے نقشہ، ایک ہے پاس کرنا، یہ الگ چیزیں ہیں. اللہ وہ ہے، نہ اسے پاس کرنے کی ضرورت ہے نہ نقشے کی ضرورت ہے. وہ رب ہے جو چاہے ہو جاتا ہے. بس اللہ خیر سلام. اچھا، پھر اگلی بات ہے، جب بغیر نقشے کے کوئی چیز بنے نا، بغیر نقشے کے، اگر وہ خوبصورت ہو جائے تو خوشی بہت ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ گھر میں چھوٹے بچوں کو دیکھا کریں، کبھی چھوٹے بچوں کو جب یہ لکھنے بیٹھتے ہیں نا، تو اگر یہ گنتی 1 2 3 4 سونی لکھ لے نا، وہ سارے نو بکھاؤندے نے، وہ امی ہے ویکھ میں کڈا سونا لکھیا، ابا وے، او دادا ویکھو میں کڈا سونا لکھیا ہے. مطلب وہ اپنے کام تے بڑا راضی ہوندا ہے، یار کیتا تے میں ہے تے مینوں ایڈا سونا کرنا بھی نہیں سی ہوندا، میں خوش. یہ ہے انسان جس کو کرنا نہیں آتا تھا، سونا ہو گیا تو یہ خوش ہو گیا ہے. سمجھ آئی؟ یہ انسان کی بات ہے. اچھا، اللہ نے جب انسان کو بنایا نا، اب اللہ تو یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کر نہیں سکتا یا بنا نہیں سکتا یا سونا نہیں بنا سکتا، استغفر اللہ، اللہ کی تو ہر شے سونی. اللہ نے جب انسان کو بنایا نا، اللہ نے جب اس پہ نگاہ ڈالی نا، تو اللہ نو ایڈا سونا لگا، ایڈا سونا لگا، ایڈا سونا لگا انسان. اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بھائی شیواں تو میں بڑیاں بنائیاں نے، پر انسان ورگا سونا میں کوئی نہیں بنایا. اللہ اکبر. توجہ ہے بھائی سب حضرات کی؟ تو مطلب اللہ رب العزت کو یہ خود بہت زیادہ پسند آیا. اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ کی پسند کے مطابق رہیں. اب انسان کی مرضی ہے کہ یہ اس پسند کے زاویے کے مطابق رہتا ہے یا اپنے زاویے کو بدل دیتا ہے.
تو آپ کہیں گے وہ کیا زاویہ ہے؟ قرآن مجید میں میرے رب نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرما اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور عزت والا بندہ وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی اللہ کے ڈر کو کہتے ہیں، جس بندے میں خوف خدا آ جائے اللہ کو وہ بندہ بہت پسند آتا ہے۔ تو اپنے اندر یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے، جب تقوی آ جائے تو آدمی ظلم اور جبر اور تکبر سے بچ جاتا ہے، اور یہ ظلم جبر تکبر سے بچا تو بندہ بن گیا، اور اگر اس میں آیا تو بندہ ڈنگر بن گیا۔ ہن ویکھ لو کی بننا جے، آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، فیصلہ آپ نے خود فرمانا ہے کہ ہم نے کیا بننا ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا آگے اس بات کو لے کے چلیں۔ یبدئ، اس کا معنی ہوتا ہے بغیر نقشے کے پیدا کرنا، ٹھیک ہے، جس کا پہلے کو ماڈل سامنے نہ ہو۔ وایعید کا مطلب کیا ہے؟ یہ کافروں کے اس عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے جو یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور قبروں میں چلے جائیں گے، یا بعض ہندو ایسے ہیں جن کو آج بھی جلایا جاتا ہے، شکر کرو یار کڈا سونا دین اسلام ہے، بے مرنے آئے تو سانو پہلے نوایا جاندہ ہے، تو پھر سانو سونے کپڑے پوائے جاندن، تے اتنے جناب علی کیا خوشبوواں سٹیاں جاندیاں، تے 5 کلو پھول سٹ کے موڑیاں تے چاہ کے تے کلمہ پڑھ دیاں سانو قبر دے وچ بندے دے پتراں طرح رکھ کے آندن، چاس نہیں آ جاندی؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ شکر کرو مسلمان ہے، خدا دی قسم ہے۔ اور اگر آپ ہندوؤں کو دیکھیں تو وہ سب سے مہنگی لکڑی لے کے آتے ہیں، یعنی مویا پیا بھی انہوں ذلیل کر کے جاندہ ہے، جتنا امیر ہوگا اتنی مہنگی لکڑی آئے گی، پھر انہوں آگ لاون واسطے دیسی گھیو لے کے آن گے، بڑی گل ہے۔ بلکہ آج کل مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ ہندوؤں نے مردے جلانے کے لیے ایک نیا جدید سسٹم بنایا ہے، وہ جس طرح بیکریاں دے وچ نہیں تسی ویکھیا ہونا جدی بیکری انہوں سمجھ آ جائے گی، یا تندور او دے وچ روٹی لائی جاندی ہے نا جی، تو اس طرح دے نے کہ مردے نو ایک وڈا سارا تندور ہے انہوں آگ لا دیندن، او دے وچ پا کے تے سامنے بند کرتے دوئے پاسے سوا نکل جاندی ہے۔ تو میں نے کہا جو اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈالتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یار جو مرضی ہے مویا بھی پیا ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا، لیکن کافر ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ آئی؟ اور ہم مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں یار، سمجھ آئی؟ اور جاتے جاتے بھی کلمہ درود ورد اور بسا اوقات اے جی زمزم دے نال بھئی ہوئی چادر ہے تے اے جناب علی فلانی شے، اوے آ جناب اے دنامہ رکھ دیو، اے سورہ یاسین رکھ دیو، اور یار کوئی ایک شے تو ساڈے کم آئی جائے گی نا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ شکر کیا کریں کہ ہم مسلمان ہیں، خدا کی قسم۔ وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دیتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایمان سلامت رہ گیا نا، بھاویں جیڑے بھی گناہگار ہوئے، اللہ دی قسم ہے جدو قبر دے وچ حضور نے آنا ور اک دی مجال نہیں ساڈے نیڑے لگ جاوے، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اللہ اکبر۔ تو شکر کیا کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اچھا وہ جو کافر تھے وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے نا، تھوڑی سی آواز کھولیں گے بیٹے اس کی، تو وہ جو کافر تھے وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے نا تو پھر ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، وہ اس بات کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے اے کیویں ہو سکتا ہے، اسا بندے نو ساڑ دینے ہیں تو دے پلے کچھ نہیں رہندا، تے جے نہ بھی سڑے انہوں مٹی کھا جاندی ہے، تو وہ کیسے اٹھے گا؟ حالانکہ روایات میں ہے کہ حافظ قرآن کے جسم کو قبر نہیں کھا سکتی، مٹی نہیں کھا سکتی، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، تہجد پڑھنے والے کے بارے میں، اذان والے کے بارے میں، نمازی کے بارے میں، والدین کے خدمت گزار کے بارے میں، الغرض نیکیاں کرنے والے، ان کے جسموں کو یہ مٹی نہیں کھا سکتی۔ اور یہ تو حدیث شریف میں ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، نبی ہوں، ولی ہوں، صحابی ہوں، اہل بیت ہوں، حافظ ہوں، یہ جتنے نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو سلامت رکھتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کئی ایسی آپ نے خبریں سنی ہوں گی، بڑے عرصے بعد قبریں کھلتی ہیں اور بیچ میں وہ بندہ سلامت ہوتا ہے، وہ کسی نے صحیح کہا ہے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یہ سچی بات ہے۔ حضور کے نا بن کے رہا کریں، بن کے رہا کریں حضور کے،
پھر یہ نہ ہو کہ ہمیں ربیع الاول میں حضور یاد آئیں اور پورا سال نہ یاد آئیں، اینج نہیں میرا سونا، پھر چس آ جائے کہ ہم حضور کے بن کے رہیں، پھر مزہ ہے۔ اور اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے، سارا سال حضور کا بن کے کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ سنت پر عمل کیا کریں، جدت پر نہ کیا کریں۔ ہمیں نا جدید دور میں جانے کا بڑا شوق چڑھا ہوا ہے، تو آپ جدت کی بجائے سنت پر عمل کریں، چونکہ ہمیں حکم ہی سنت کا ہے، تو اللہ کے فضل سے ہم حضور کے ہی بن کر رہیں گے۔ اور یہ جو دور پرفتن ہے اور جس کے اندر نفسا نفسی کا عالم ہے اور لوگوں کے پاس ٹائم بھی بہت تھوڑا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بندے کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ صرف 5 نمازیں پڑھ لے، صرف 5 نمازیں، اور اس کے بعد وہ رمضان کے روزے رکھ لے، اور اس کے بعد اگر فرض ہو جائے تو دیانت کے ساتھ زکوٰۃ دے دے، اور فرض ہو جائے تو حج کر لے، تو میں یہ سمجھتا ہوں ساتھ میں تلاوت اور درود پاک جتنا ممکن ہو سکے پڑھ لے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خوش نصیب ترین انسان ہے جس کو رب نے ان نیکیوں کی توفیق بخشی ہوئی ہے، خوش نصیب ترین۔ ٹھیک ہے، وہ ایک بندہ بیٹھا تھا نا، اس سے کسی نے پوچھا، وہ سیانے بزرگ تھے، توجہ کیجئے گا اللہ کر کے بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اے دسو بھئی خوش نصیب اور امیر بندہ کیڑا ہوندا ہے؟ اس نے بڑی سونی بات کی، انہیں آکھیا بھی جس بندے دوں اللہ حلال دا رزق دے وے، باویں روزانہ دا ہوئے جمع نہ ہو سکے، حلال دا رزق ہوئے، اچھا او دے بیوی بچے تے چھت دی اپنی ہوئے، تے اتنی سواری ہوئے بھی اپنے بچیاں نو لے کے نہ اپنے بہنا بھراواں جا سکے، باویں او سائیکل ہے تے باویں او سکوٹر ہے۔ فرمایا اتنا گھر، رزق، بیوی بچے، سواری، جس کے پاس یہ چیز ہے اور حلال کی ہے، فرمایا کہ وہ امیر ترین اور بادشاہ قسم کا بندہ ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کس کو سمجھ آئے گی اور کس کو نہیں آئے گی۔ اسی طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس بندے کو اس دور میں نماز، زکوٰۃ اور حج اور روزے کی توفیق مل جائے اور ساتھ میں وہ تلاوت اور درود پڑھتا رہے، اور میں اگر حسن ظن رکھوں تو وہ اللہ کا ولی بندہ ہے، میں اگر حسن ظن رکھوں تو اللہ کا وہ ولی بندہ ہے۔ اس واسطے میرے عزیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد جب حکم ہو جائے تو جہاد بھی ہمارے اوپر فرض ہے، قیامت تک کے لیے جہاد منسوخ نہیں ہوا، یہ یاد رکھ، جہاد بھی ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن اس کا جو شریعت نے ایک ٹائم فریم دیا ہوا ہے، جو اصول و قواعد ہوتے ہیں اس کے مطابق۔ اور اصول و قواعد میں سے ایک بتا دوں، جب اسلامی سلطنت بن جائے اور اس کی سرحد بن جائے اور سرحد کے اوپر فوج کھڑی ہو تو اس وقت ہر بندہ جہاد کے لیے کہے کہ میں جانا جہاد کرنا، پھر اجازت نہیں ہوتی۔ ہاں وہ اگر فوج کہے کہ دشمن نے حملہ کر دیا، ہمارے ملک وہ تہس نہس کریں گے، اب ہم بچاؤ نہیں کر سکتے، ہون ساڈا ساتھ دیو تے ہون اگے جانا پے گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ تھوڑے سے اصول ہیں جو ہماری شریعت نے بتائے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان اصولوں کے مطابق جب بھی جہاد فرض ہوگا، جیندے رہے تو سارے تو اگے انشاءاللہ آپ ہی ہوں گے اللہ دے فضل دے نال۔ ہاں جہاد سے ڈرنے والا بندہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھ لیں، بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اپنے دل کے اندر وہ جرت پیدا کر، تو مطلب او جی میں پنجابی تواڈی چاہتے رہے، بندہ سکھدا ودا ہوئے، بکدا حکم ہوئے تے باری تعالیٰ مڑ تیری راہ جان دیواں تا چاس نہ آ جاوے۔ تو یہ اپنے جذبات یوں رکھنے چاہیے۔ بس اللہ کریم ہمارے عالم اسلام پر اپنا فضل فرمائے۔ بات دور نکل رہی ہے، اللہ رب العزت نے ان کافروں کا رد فرمایا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ وہ اللہ نے فرمایا جے لے تسی کوئی شے نہیں سی، میں نے تو اس وقت بھی تمہیں پیدا کر دیا تھا، اب تو تمہاری قبر میں کچھ تو تمہاری مٹی ہوگی نا، انہوں جوڑ کے کھڑا کرنا تو میرے واسطے بڑا سوکھا ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ اور پہلے تو تم کھ بھی نہیں تھے، کھ بھی کیا تھے، کیا کچھ بھی نہیں، سانو کی پتا ہے؟ تو فرمایا جلے تینوں پتا کھ اولے میں تیرا 6 فٹ دی لاش بنا سکیا۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے؟ فرمایا وَيُعِيدُ، اے میں تینوں لے کے آواں گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں تینوں لے کے آواں گا، پھر تینوں پتا چلے گا۔ اور اس وقت انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں انسان بنا ہی نہ ہوتا، میں تو مٹی ہوتا۔ اس وقت کہے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس وقت یہ کہنا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اور اسی طرح اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ سنا کے پھر اسی میں سے آگے میلاد کی بات شروع ہو جائے گی۔
فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، فرمایا کہ وہ جو رب ہے نا وہ ابتدا سے بھی پیدا کرنا جانتا ہے اور جب کوئی چیز ختم ہو جائے اسے دوبارہ پیدا کرنا بھی جانتا ہے، اس کی طاقت و قدرت میں ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ اس آیت کے ترجمے کو جب میں نے پرسوں پڑھا نا مجھے بہت لطف آیا، بہت زیادہ لطف آیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، اور اس کے بعد فرمایا وہ تو بہت محبت کرنے والا ہے۔ حالانکہ جب بخشنے کی بات ہو نا کسی کو بھی آپ معاف کریں گے تو اس میں بھی محبت اور شفقت کا پہلو ہے، لیکن پھر فرمایا کہ میں بخشتا بھی ہوں اور پھر محبت بھی کرتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اللہ اکبر۔ گرامی قدر حضرات یہ یاد رکھ لیجئے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ اعزاز ہے کہ یہ بندہ آخری لمحے بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن وہ بات جو میں نے پہلے کی تھی اس کو ذہن میں رکھنا ہے، توبہ قبول ہو جائے گی کبیرہ گناہوں سے، لیکن اگر حقوق العباد کا مسئلہ ہوا تو پھر وہ لوگوں سے ہی معاف کروانا پڑیں گے۔ اب یہ مسئلہ بھی آپ کا حل کرنا پڑے گا۔ کر دوں حل بھئی اگر آپ جاگ رہے ہیں تو؟ دیاؤ مڑ ایو جیاں گلاں ہیں تے حدیث دے وچ اور اللہ دی قسم اکھی نال پڑھی ہوئی ہے، لیکن نا بسا اوقات لوگ اس سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ترکڑے ہو جاندے نے۔ ہاں اب سن لیجئے کیا ہے۔ فرمایا ایک بندے نے جب سچی توبہ کی نا، اس نے اگر بندوں سے معافی نہیں بھی مانگی، اللہ نو دا رونا پسند آ گیا ہے، آج ہو گیا ہنے نو آپا کرنا ہے معاف۔ ذرا غور فرمائیے گا، اب قیامت والا دن ہوگا، معافی تو اللہ سے مانگی ہے، بندیاں کول تے منگی نہیں، ہن کی بن سی؟ غور نہیں فرما رہے آپ حضرات، غور نہیں فرما رہے۔ اب یہ ایک گہری بات ہے، میں نے کہا چلو یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ نے اسے بخشنا ہے اور اس نے بندے کا حق مارا ہوا ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ بندہ آ جائے گا، اے باری تعالیٰ اے میرا حق مارے ہویا ہے تو میں تو نہیں انہوں معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے نو آکھے گا، او جڑا معاف نہیں نہ کرے گا، اللہ نو آکھے گا، اور آ گل سنے نا، وہ جب رحمت خدا کے قریب ہوگا اللہ فرمائے گا بھئی دس جے میں جنت دے وچ تیرا درجہ اچا کر دے ماں تے پھر تو انہوں معاف کر دے میں گا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا میرے جملے پر؟ کیا بات ہے۔ بس دعا کرو کہ اللہ دی رحمت جڑی ہے نا وہ ساڈے اوتے ہو جاوے، اور یہ ہر بندے نال نہیں ہونا، ایک خوش نصیبہ نال ہونا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں ہوں مطلب میرے کول تے معافی لئیے مانگ، تیرے کول نہیں منگی، تیرے اوتے نے بڑا ظلم کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب اس کو کیسے منائے گا؟ اس بندے کو بھئی تو انہوں معاف کر، کیویں منائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تیرے گناہ بھی معاف کرنا، بھاویں تو جنتی ہیں لیکن کوئی تو تیرے ہیں نا، وہ بھی میں معاف کرنا، تیرا میں جنت میں درجہ بھی بلند کرنا۔ اور اللہ فرمائے گا بھی یہ تو آنکھیں تو تینوں میں وکھا نہ دے ماں، آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے۔ کیا خوبصورت کلام ہوگا۔ یہ حدیثاں سن کے نا ساڑی قوم ترکڑی ہو جاندی ہے، بھئی شاید وہ میں ہی ہونا، بڑا بھائی ہی ہو گال ہو یا واہ بھائی دب کے رکھو اتھے تو بڑا ہی ہونا ہے، اور نہیں ہو میرا چاند کسے بھول لے چنا رمیں۔ وہاں یہ بھی ہونا ہے، اگر یہ ہے نا یہ کہ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو معاف کر دے، میں جنت میں درجہ بلند کرتا ہوں، تیرے گناہ معاف کرتا ہوں، تینوں جنت بخانا۔ اوتھے ایک اور کام بھی ہونا ہی۔ او بھائی ذرا غور کرنا، فرمایا ایک بندے کو جنت کے دروازے پر لایا جائے گا، جنت ہی ہوگا، ہر امتحان سے پاس ہو جائے گا۔ جب وہ جنت میں جانے لگے گا تو پیچھے سے ایک بندہ آواز لگائے گا، اوے فلانے نو روکو ذرا، انہیں میرا حق مارے ہویا ہے۔ اوے وہ آکھے گا کمڑا ہو گیا یار، میں سارے امتحان پاس کرنے میں تیرا ہی میں حق مارے ہویا ہے۔ اللہ فرمائے گا بھی یہ سن تو صحیح نا، بھی یہ تینوں کہندا کی ہے۔ اس کو واپس لایا جائے گا تو وہ کہے گا باری تعالیٰ میں اس کا پڑوسی تھا، یہ خود نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، جب بھی اذان ہوتی تھی مسجد میں جاتا تھا، اس نے کبھی بھی مجھے نہیں کہا تھا کہ چل میرے نال نماز پڑھ، یہ کوشش تو کرتا، انہوں پوچھ بھی میں تیرا گواڈی نہیں، میرا کوئی حق نہیں سی۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا اے لبے ہن دے جواب، حالانکہ میرے رب کو پتا ہے
اور واقعہ یہ قیامت کو ہونا ہے، میرے نبی نے ابھی بتا دیا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح بھی کر لیں. میرے کو پریشان ہو گئے ہیں آپ حضرات بھائی، ان باتوں کو سمجھے میرے عزیز. آج پتہ کیا او بڑے کسی نے چنگی گال کرنا جماننا ہی کوئی نہیں. میں کہا نا، اصل میں جو یہ کہتا ہے نا اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. اوے زمانے نو چھڈ، تو حسین دے نانے نو ویکھ. آپ نے جو فرمایا آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش فرمائے. اور یار کہہ تو سکتے ہیں نا، محبت سے کہہ، پیار سے کہہ. او پنجاں تے نہیں آوندا، ایک تے لے آ. یہ اپنا فریضہ تو پورا کرنا میرے عزیز. یہ فریضہ ہی جب تک پورا نہیں کریں گے تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ تو یقین فرمائیے بس او جی میں آدھے نا، جے میں ویکھاں رحمت بلے تے پھر بلے بلے بلے، تے جے میں ویکھاں عملہ بلے تے کچھ نہیں میرے بلے. بس اے گل جے، بس رحمت بلے ویکھاں تے پھر بلے بلے ہے، تے جے میں عملہ والے ویکھاں تے پھر کچھ نہیں میرے پلے. بس دعا کریں اللہ کی رحمت ہو جائے. تو جو میں بات بتا رہا تھا، فرما وَهُوَ الْغَفُورُ، فرمایا وہ بخشنے والا ہے. آواز کمزور ہوگی، سوچ میں پڑ گئے نا آپ حضرات. یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کا خوف دونوں ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے. لیکن ہم تکڑے ہو جاتے ہیں، ہم ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. او بشکی جانا، آج کل کئیوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے، او بھڑیا جڑا مسلمان ہونا ہے نا، او لتر پولا جدو ہونا ہے تو اس تو بعد اس جنت لگیاں جانا ہے. اس کئیوں کا ذہن بنا ہوا ہے. ابھی تھوڑا بہت عذاب ہوگا، جہنم کا بھگت، آخر جنت تو بہنا ہی ہویا. ادھر دیکھیے ذرا توجہ فرمائیں گے آپ حضرات. یہ جتنے بھی احباب و حضرات ہیں، آپ اللہ کے عذاب کو کبھی بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. جو اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھو کہ وہ دلیر ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے کبھی معاف نہیں کرتا ہے. اللہ کے عذاب کو ہلکا نہیں سمجھنا. یہ نہیں ذہن بنانا کہ کوئی نہیں لتر پولا ہو کے جان چھوڑ جائے. نہ، ہر دم ڈرتے رہو بھی سانوں تو مکھی لڑ جاوے تے ساڈے کول برداشت نہیں ہوندا. اج جڑا میں تواڈے نال سلام نہیں لیا، مینوں بھی سویرے سویرے 2 مکھیاں لڑیاں. تو مطلب یہ کہ احساس بندے، میں نے آخیا بندے آپ پیڑ ہوے تو چاستہ آمدی ہے. دوے نمبر بندہ آدھا کھلو صبر کر خیر ہی جناب. وہ دمینال علیہ بسم اللہ کر کے ایک ایتھے تے ایک ایتھے جناب. وہ اس واسطے یا ہن جمعے تو بعد بھی میرا ہونے سلام ہو گئے نے تو مڑ لگے جوے آ. سمجھ آ رہی نا؟ وہ تھوڑا تکلیف میں ہوں تو ہو جاتا ہے. 2 ڈیمو کٹھے آ گئے تھے وہ جناب علی چومیاں لیندے رہے نے جناب. وہ بڑی مہنگی پئی ہے ذرا، تو یہ ہو جاتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. تو ہم سے مطلب یہ چھوٹا سا ڈنگ برداشت نہیں ہوتا. آپ بتائیں یار قبر و حشر میں بس وہ اگلے لفظ کیسے کہیں ہم؟ اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے. آمین تو کہہ دینا سارے حضرات. اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے. گرامی قدر حضرات، وَهُوَ الْغَفُورُ، فرمایا کہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اور اگلی بات وَالْوَدُودُ، اور فرمایا ساتھ میں وہ محبت بھی کرتا ہے. ایک ہوتا ہے محبت، ایک ہوتا ہے عشق، ایک ہوتا ہے ود. یہ 3 الگ چیزیں ہیں. سمجھ آ رہی؟ محبت کبھی نہ کبھی نفرت میں بدل جاتی ہے. آواز کمزوروں والی ہے. میں نے کیا کہا؟ محبت کبھی نہ کبھی نفرت میں بدل جاتی ہے. بڑے بڑے پیار کرنے والے کے دشمن بنے بدن. ٹھیک ہے؟ اچھا، عشق یہ اگر خالص ہو جائے تو بندہ سونا بن جاتا ہے، اور اگر خالص نہ ہو تو پتل تو ہی بھیڑا بن جاتا ہے، بلکہ بن کوٹ. عشق بندے کو ختم بھی کر دیتا ہے، بندے کو بنا بھی دیتا ہے. محبوب مل جائے تو بن گیا، تے جے نہ ملے تو رول گیا. چلو آج آپ کو اس کی بھی تشریح بتا دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا درختاں دے اوتے نا ایک بوٹی چڑھ دی ہے، ایویں سیمیاں ٹائپ دی ہوتی ہے. انہوں کی یاد ہو اپنی بولیے؟ امبر بیل آدھے ہو، کئی لوت بوٹی آدھن. وہ پیلی ہوندی ہے. اچھا، جیڑے بوٹے تے چڑھ جاوے نا، جے نہ لاؤ تے او بوٹا اس قابو کر کے ایک دیاڑا ہوندا ہے سک جاندا ہے. عربی کے اندر یہ جو بیل ہوتی ہے اب پیلی سیمیاں ٹائپ، اس کا عربی میں نام ہے عاشقہ. اس کا نام عاشقہ، عشق. وہ درخت سے عشق کرتی ہے اور انجدہ کر دی ہے، درخت رو مکا کے رکھ دیں.
اسی طرح عشق بندے نو مکا کے رکھ دیندا ہے. بیٹھے ہو، میں نے کہا چلو آج بات آئی ہے تو آپ کو اس کی تشریح بھی بتا دوں کہ یہ عشق کی ایک مثال بھی ہمارے سامنے ہے. حالانکہ ویکھیا جاوے تو اس بوٹی دا نہ سیر رہی نہ پے رہی، وہ جڑ نہیں ہوندی، ودی رہندی ہے. ایسے ہی ہے جی ڈاکٹر صاحب. ہائے ہائے. اور میں اگلی بات بھی بتاؤں، جو اس کو سنبھال جائے نا، جو اس کو سنبھال جائے، یقین فرمائیے حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو. ہائے 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 ہائے. ایمان سلامت ہر کوئی منگدے نے، جدا عشق سلامت رہا ہا وہ ابو بکر بنیا ہا، وہ حضرت عمر بنیا ہا، عثمان غنی بنیا ہا. عشق جڑا ہے نا، جڑا بچا گیا، سبحان اللہ، وہ بات ویسے کرنی بنیا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ کئی ابھی بھی چو بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. عشق سلامت رہ جائے، لیکن اگر لالچ والا دنیاوی ہو، مطلب پیسے کا عشق ہو جائے، حسن کا ہو جائے، کسی سے شادی کرنے کا ہو جائے ہیں، تو پھر وہ جیسے درخت کو ختم کر دیتا ہے. ایک دیاڑا پتر تو سوکھ جانا ہے. سمجھ آئی؟ دنیاوی عشق تیرا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا، اور عشق مدینے والے کا ہو جائے وہ تجھے کندن سے بھی سونا بنا دے گا. اب سمجھ آ رہی ہے؟ عشق حضور کی ذات سے کرنا ہے. اللہ اکبر. اور یہاں یہ بھی سنیں، کئی بندے پتہ کی اپنے کا تو وڈی دھڑک مرے، میں اللہ نال عشق کرے نا. میں کیا میرا پتر ہے، تو انہوں یہ پتہ ہونا چاہیے ہے، جو لائٹ ہوتی ہے نا، لائٹ ڈائریکٹ اس کا کچھ اور اثر ہوتا ہے، اور جب وہ چمنی میں ہو تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. کہنا گل تو ٹھیک ہے، ڈائریکٹ عشق کرنے والے ڈائریکٹ سمجھ لیجئے کہ وہ آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جو حضور کے ذریعے سے کرتے ہیں وہ چمنی کے ذریعے سے کرتے ہیں. اور یہ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں، کمشکاتٍ فیہا مصباح، یہ اس کے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاتٍ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، یہ اللہ نے پوری مثال دی ہے. فرما اللہ کی مثال اس کی نور کی طرح ہے. اور نور بھی کیسا کہ جس کو ایک جگہ پر اس کے اوپر ایک شیشہ چڑھایا ہوا ہے، سمجھ آئی؟ اس کے ذریعے سے چھن چھن کر وہ جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو نور مصطفیٰ کے عشق والی وہ شیشے کی چمنی ہے نا، وہ چڑھا لے، تیرا عشق سلامت رہ جائے گا، تیری محبت کامل ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ دیکھیے ذرا، جنہوں نے ڈائریکٹ بات کی ہے نا، عمومی طور پہ وہ مجذوب ہو گئے. مجذوب کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جذب کرنا، اپنے اندر ہر چیز لے جانا. اے پانی ایتھے ڈولو نہ ایتھے، اے کلی نے 2 منٹ بعد انہوں پی جائے گا. لیکن تو انہوں یہ پتہ ہونا چاہیے بھی انہیں کم از کم مڑ 3 دیاڑے سننا بھی رہنا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی نا، انہیں 3 دیاڑے سننا بھی رہنا ہے، سمیل بھی آنے لگ پڑے گی. یعنی اس میں وہ برداشت ہی نہیں ہے. اگر اس کے اوپر ہم پلاسٹک کا کپڑا بچھا کے پھر پانی آ جائے گا، لیکن ہم بڑی جلدی سمیٹ سکتے ہیں چیز بھی. یہی وجہ ہے جب بندہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے تو بسا اوقات برداشت نہیں کر سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جس کو کسی کے نظر و وسیلے سے مل جائے وہ برداشت کر جاتا ہے. سمجھ آ رہی؟ اور میں آپ کو ایک بڑی پتے کی بات بتاؤں، جتنے اولیاء کے سلسلے ہیں سب سے کم مجذوب وہ قادری سلسلے میں پائے جاتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آج بھی آپ کی نگاہ کرامت یہ ہے، آپ اپنے سلسلے کے کسی بزرگ کو زیادہ دیر جذب میں رہنے نہیں دیتے. آپ آدھے نے اتنا ہی پی کے تے اودا ہی دیکھی جانا، تھوڑا جا اور پی تو ہوش چانا، تھوڑا جا اور بھی پی. اللہ اکبر. تو بات آپ کی خدمت میں جو بتا رہا ہوں اس واسطے اللہ رب العزت کی ذات سے محبت کرو، رج کے کرو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ کے وسیلے سے کرو کہ حضور آپ نگاہ فرما دیں، وہ محبت ہو جائے
جس سے ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اچھا بسا اوقات بندہ کام صحیح کر رہا ہوتا لیکن وہ کام صحیح کوئی نہیں ہوتا. توجہ نہیں فرما رہے. کام وہ صحیح کر رہا ہوتا لیکن وہ صحیح نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کوئی بندہ مسجد دیاں ٹوٹیاں کھول کے تے پانی بھر کے سڑک تے ترکا کرنا شروع کر دے وے. مینوں دسو سڑک تے ترکا کرنا ٹھیک ہے یا ماڑا ہے؟ دسو, بولو تے صحیح نا. ترکا کرنا ٹھیک ہے لیکن انہوں یہ تو پوچھنا بھی یہ ترکا لا پانی کی تریا کے مسجد دے وچوں تے میں کہ تینوں اجازت ہے اپنے گھر دی ٹوٹی کھولنا؟ اب اس بات کو سمجھیے. بسا اوقات وہ سمجھتا ہے کہ میں کام ٹھیک پیا کرنا لیکن وہ ٹھیک ہوتا کوئی نہیں. اسی واسطے اگر یہ جو ہماری مساجد کی گلی ہوتی ہے اگر مسجد کی انتظامیہ کی اجازت ہو یا خادم کی ذمہ داری ہو وہ اپنے معاملات کرے تو ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ پورا شہر ہی پورا آئے اور پانی بھرے اور لے جائے اور بل مسجد پہ ہی دے وے. میرا خیال ہے اوکھا مسئلہ کیتا یا تو تساں بھی بھر دے ہوتے یا سنیا پہلی باری نے نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. تو یہ اللہ کا گھر ہے. او بھائی ہم اپنے گھر میں کبھی ایسا کرتے ہیں جس دن کپڑے دھل دن نا تو اس دن بھی یاد ہے یار تھوڑے جا کو نلکے دا بھی کار لیا کر بھی چل دی نہیں تو مڑ بیل نہیں بہوں اسی. میرے عزیز میرے بھائی اگر اپنے گھر کا فکر ہے تو اللہ کے گھر کا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. تو ہمیں اللہ کے گھر کی بھی فکر کرنی چاہیے. تو یہ بسا اوقات بندہ کام صحیح کر رہا ہوتا لیکن اصل میں اس کی جڑ دیکھی جائے تو وہ صحیح نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ سے محبت کیجئے پر آقا کریم علیہ السلام کی سنت کو پڑھو, حدیث کو پڑھو, پھر محبت کرو, پھر لطف آ جائے گا. اب بات پھر لمبی ہو جائے گی. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے نبی کریم علیہ السلام ایک صحابی کے پاس, میرا حافظہ خطا نہیں کھاتا تو ان کا نام حضرت زید تھا. آپ نے ان سے پوچھا کیف اصبحت یا زید, اور فرمایا زید بتا تیری صبح کیسے گزری ہے؟ تو وہ کہنے لگا صبحت مسلمہ, اور فرمایا سویرے میں مسلمان سی. اب ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا غور کر تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بات پتہ کیا ہے, صبح کی نماز ہم نے پڑھی آپ کے پیچھے, آپ کی سنے باتیں ایڈی چس آئی نا, ہم بیٹھے زمین پر تھے پر یہاں نہیں تھے کہیں اور تھے. پھر جب میں آیا اپنی بکریاں چرائیں, اپنے اونٹ کو چارہ ڈالا, اوہ دنیا داری, اوہ میرے بیلی, اوہ فصل تے اوہ بیوی بچیاں دے خیال تے ہن زور ٹائم آیا تے موڑ تانوں ویکھیا تے موڑ قرآن سنیا تے موڑ اٹھائیں. اے یار اس واسطے نا میں حضور تانوں یہ آکھیا ہے بھی سویرے میں مسلمان. مطلب یہ کہ وہ کیفیت جو آپ کے پاس آ کے بنتی وہ دوبارہ نہیں بنی میری, اور جب آتا ہوں تو بنتی ہے, جاتا ہوں تو نہیں رہتی. اور فرمایا یہ بھی اللہ کا کرم ہے, اگر وہی کیفیت رہتی تو نہ تیرا مال ہوتا, نہ اونٹ ہوتا, نہ بیوی ہوتے, نہ بچے ہوتے, تو پھر اودے ہی رہندا. اے اللہ دا کرم ویکھ, اودے جوگا بھی رکھیا, سوئے تے جوگا بھی رکھیا.